اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے، بریلی والوں کی ریت کیا ہے؟ حق پسندی، حق گوئی، حق پر استقامت، حق پر قائم رہنا اور حق پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرنا، اور حق کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں ہے۔ یہ بریلی کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، غالباً آپ مجھے جانتے بھی ہیں، جیسا کہ میں ظاہر بھی ہوں، میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، یہ آپ کے خطیب و امام، ہر دل عزیز خطیب و امام حضرت حافظ و قاری نسیم اختر صاحب کی عنایتیں محبتیں ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت پڑھا لکھا بیان کر دیا، جبکہ میں کیا پڑھا ہوں کیا نہیں پڑھا ہوں میں خود اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہت بڑا مفتی وغیرہ بتا دیا، کچھ نہیں ہوں میں وہ سب، بس ایک کام ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو نبھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم عطا فرمایا ہے اس کا شکر ہے، اور اسی کی روشنی میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتا ہوں، اللہ کے رسول کا پیغام رسول اللہ کے غلاموں تک پہنچا دیتا ہوں، اولیاء کرام کی تعلیمات اولیاء کرام کے دیوانوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہی ایک کام ہے، یہی ایک ذمہ داری ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ بحسن و خوبی ہمیں یہ ذمہ داری انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا مجمع ہے، لیکن جو بیچ میں کرسیاں خالی ہیں، آپ ذرا جو کھڑے بیٹھے ہیں تھوڑی دیر، آپ ذرا آئیے، دیکھیں آگے ہیں، آ جائیے، اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، ماشاء اللہ۔ جب خالی ہے کرسی بیٹھنے کے لیے ہے، کرسیاں خالی ہیں تو آپ وہاں نہ رہیں، آگے آ جائیں، اس کو ٹائٹ کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر اور صبر کے ساتھ بیٹھیں، آپ دیکھیں گے سرکار خواجہ غریب نواز کی تعلیمات ہمیں کیا ملتی ہے۔ انشاءاللہ مختصراً اسے بیان کرنے کی کوشش اور سعادتیں حاصل کروں گا۔ ابھی ہم سے پہلے آپ نے ہم سے محمد اور بڑے خطیب حضرت مولانا قمر عالم مصباحی صاحب کے بیان کو سنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی شان اتنی بلند و بالا ہے، ہم اور آپ کیا بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام سے بیان نہیں کر پائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ، ان کی شان میں منقبت لکھے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، بحر کے معنی سمندر آتے ہیں، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے،
کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ ایسی ان کی ذات ایسی سمندر ہے، دنیا کے جتنے سمندر ہیں اس کا کنارہ پا لیتے ہیں۔ کسی کا کنارہ دیگا میں ملے تو کسی کا کنارہ پوری میں جا کر کے مل جائے، دنیا کے سمندروں کا کنارہ پا لیتے ہیں۔ لیکن خواجہ غریب نواز کی ذات حقیقت کی ایسی سمندر ہے کہ جس کا کنارہ کسی تیراک نے نہیں پایا ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ اور کیا مہک ہے، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ آج میرے معلّی میں نہ گیسو کھولے ہیں، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ انہوں نے جو گیسو کھولے اپنے، ان کی خوشبو سے پوری دنیا مہک رہی ہے۔ اور ہم جو الحمدللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر لے رہے ہیں، یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا احسان ہے۔ اگر ہم مانیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہیں مانیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، احسان ہے ان کا۔ کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تختہ گلشن فردوس ہے روضہ تیرا، تختہ گلشن فردوس ہے روضہ تیرا۔ اور ذل حق ذل حق غوث پہ، ذل حق غوث پہ، غوث کا سایہ تجھ پر۔ ترتیب دیکھیں، ذل حق غوث پہ اللہ کا سایہ، رسول اللہ کا سایہ سرکار غوث اعظم پہ، اور غوث اعظم کا سایہ سرکار خواجہ غریب نواز پہ۔ تو اب دیکھیں دوسرے مصرے میں کیا تمنا کی جا رہی ہے کہ اے سلطان الہند، اے خواجہ خواجگان، سرکار غوث پر اللہ کے رسول کا سایہ ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اور آپ پر جناب غوث کا سایہ ہے۔ آپ کا سایہ ہم غلاموں پہ ہو جائے کہ ہماری بگڑی بن جائے۔ ذل حق غوث پہ، غوث کا سایہ تجھ پر، سایہ گستر سر خدام پہ سایہ تیرا، سر خدام پہ سایہ تیرا۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم محی الدین ہے، محی الدین کے مطلب ہوتا ہے زندہ کرنے والے۔ سرکار غوث پاک کا ایک لقب ہے محی الدین، کیونکہ آپ نے دین کو زندہ فرمایا، اور معین الدین کے معنی ہے دین کی مدد فرمانے والے۔ معین الدین کا مطلب دین کی مدد فرمانے والے۔ تو علامہ حسن فرماتے ہیں محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، یعنی ہمارے دین کی حفاظت کرنے والے، ہمارے دین کو زندہ کرنے والے۔ جب ہمارے آقا ہے تو ہمارا عقیدہ کیوں نہ محفوظ ہو۔ آئیے تعلیمات خواجہ غریب نواز پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے پیارے آقا نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الہند ہیں، خواجہ خواجگان ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ آپ ہی کی کوششوں سے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، اور آپ ہی کی کوششوں سے ہندوستان میں ایک بہترین معاشرہ پھیلا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کو جو بھی مقام ملا ہے
جو بھی شان ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ کا ارشاد ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے یہ مرتبہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جب سرکار خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا تو ان کی پیشانی مبارک میں نور کے قلم سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا جب وصال ہو گیا، ظاہری دنیا سے چلے گئے، تو آپ کی پیشانی مبارک میں لکھا ہوا تھا جسے ہر دنیا والے نے پڑھا، کیا لکھا ہوا؟ یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں مرا ہے۔ گویا اللہ کے حبیب، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی ہونا اللہ رب العالمین نے خود دنیا والوں پر دکھا دیا، اور اللہ کی محبت میں جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اور ایسا زندہ ہوتا ہے کہ بے جان دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، بے جان قلبوں میں تازگی بھی عطا فرماتا ہے، اور بے جان روحوں میں پسماندگی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا زندہ ہوتا ہے وہ۔ اور جو لوگ ان سے قریب ہوتے جاتے ہیں، ان سے منسوب ہوتے جاتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنائے لیتے ہیں، وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی سربلند اور بلند و بالا ہو جاتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات دیکھیں، ایک لمبی فہرست ہے تعلیمات کی، میں نے بھی کتابوں کا مطالعہ کر کے ایک صفحے کا انتخاب کیا، انشاءاللہ کچھ اور آخر میں تھوڑا اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اولیاء کرام جتنے بھی ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز ہو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جنید بغدادی ہو، امام غزالی ہو، حضرت شبلی ہو، حضرت رازی ہو، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان تمام کی تعلیمات کا نچوڑ اگر ایک جملے میں دیکھیں گے تو یہی ہے، سبوں نے یہی تعلیم دی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مبارک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ 20واں پارہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اے مومن جان، اے مومن جان، جتنے بھی ایمان لائے رب پر، سب کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ اور کیا فرمایا ہے خطاب میں؟ ذرا دیکھیں کس پیار سے ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، کس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے قریب کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مومن جان اپنے رب کی طرف لوٹ آ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، لیکن تو لوٹنا اس حال میں کہ تو بھی رب سے راضی رہے اور رب العالمین بھی تجھ سے راضی ہو جائے، تو بھی رب سے راضی رہے۔ ہم تمام اپنے رب سے راضی ہیں، لیکن رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے اس کا بھی ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ بندے رب کی طرف آ، جانا ہے نا ایک دن رب کی بارگاہ میں، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ بالکل جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو موت کا جام پینا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جانا ہے۔ تو اللہ فرما رہا آنے والے بندے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری بات مان کر کے آ، تو میرا کلمہ پڑھتا ہے، میری بات پر عمل کر کے آ، تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جب میری طرف لوٹ رہا ہے تو اس حال میں آ جیسا میں نے تجھے آنے کے لیے کہا ہے۔ رب کی طرف آ اس حال میں کہ تو رب سے راضی رہے اور رب العالمین تجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اتنی تو کر لے گا اللہ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ فادخلی فی عبادی، اللہ فرمائے گا پھر میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جو میرے ہیں، جو رب فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان میں تو داخل ہو جا۔ اچھا میرے بندے میں داخل ہو جائے گا، پروردگار عالم
جنت کی اعلیٰ نعمت عطا فرمائے گا. ارشاد ربانی ہے وادخلی جنتی، جب تو میرے بندوں میں شامل ہو جائے گا تو پھر میری جنت میں بھی داخل ہو جائے. جب تو میرے بندوں میں بھی داخل ہو گیا تو میری جنت میں بھی داخل ہو جاؤ. قرآن کریم کی پوری آیات کریمہ کا خلاصہ اور نچوڑ اگر چاہتے ہیں یہی آیت کریمہ. اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پر عمل کرا لیا، ایک آیت کریمہ پر اگر ہم اور آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزرے گی، ہماری زندگی آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. بس ایک فارمولہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ رب نے فرمایا میرا وہ رب ہے جو مجھے ساری نعمتیں دے رہا ہے، وہی رب کائنات ہے جو آپ کو ساری نعمتیں عطا فرما رہا ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جو ساری کائنات کو روزی دینے والا ہے، جو ساری کائنات کو ساری نعمتیں عطا فرما رہا ہے. اسی رب کا فرمان ہے اے میرے بندے تو میری طرف آئے گا تو ذرا اس حال میں آنا کہ تو بھی مجھ سے راضی رہے اور میں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں. یہ قرآن پاک کی بہت بنیادی تعلیم ہے اور یہی تعلیم تمام اولیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں دی ہے. سرکار غوث اعظم نے بھی یہی تعلیم عطا فرمائی ہے، خواجہ غریب نواز نے بھی یہی تعلیم عطا فرمائی ہے. جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں ہیں سبوں نے اللہ کے بندوں کو یہی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اے اللہ کے ماننے والوں، اے اللہ کا نام لینے والے، اے اللہ کی عبادت کرنے والے، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرو. تمہارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی، تمہارے قدم رب کی رضا کی طرف چل پڑیں گے. یہی بنیادی پوائنٹ سرکار خواجہ غریب نواز کی تعلیم بھی ہے. اور اگر ہم نے اور آپ نے اس پوائنٹ کو اپنا لیا، اور ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سننے کے ساتھ ساتھ کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں، سننے کے ساتھ اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں. آج ہمارا معاشرہ شریعت سے اور تعلیمات اولیاء کرام سے کتنا دور ہو چکا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ، بعض تو وہ ہے جو اولیاء کرام کی تعلیمات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور بعض وہ ہیں ہمارا اولیاء کرام کی تعلیمات کو مان تو رہے ہیں لیکن اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا نہیں پا رہے ہیں. یہ تعلیمات کی جب بات آئی تو ہمارے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آیا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جو یہ تعلیمات ہے، کچھ دنوں پہلے میں نے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیم پر عمل کرو. ارے اللہ کی تعلیم کو چھوڑ کر کیوں عمل کر رہے خواجہ کی تعلیم پر؟ اس طرح کے ذہن والے سرکار خواجہ غریب نواز کی تعلیم کو اللہ کی تعلیم کے اپوزٹ قرار دے دیتے ہیں، اپوزٹ قرار دے دیتے ہیں. جبکہ ہوتا یہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز نے انہی چیزوں کی تعلیم دی ہے جس کی تعلیم اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں عطا فرمائی، جس کی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں عطا فرمائی ہے، جس کی تعلیم خلفائے راشدین نے ہمیں دی ہے، جس کی تعلیم شہداء نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کی تعلیم صحابہ کرام تابعین طبع تابعین نے عطا فرمائی ہے، وہی تعلیم سرکار خواجہ غریب نواز نے بھی ہمیں عطا فرمائی ہے. خواجہ کی تعلیم اللہ و رسول کی تعلیم کے خلاف کچھ نہیں ہے. یہاں تو وہ ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے ایسی سنت پر عمل کیا ہے. خواجہ غریب نواز حضور کی سنت کریمہ پر اتنا عمل کرتے تھے، اتنا عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے. حضور کی ایک سنت کریمہ ہے کپڑے میں پیبند لگانا بھی سنت ہے. کپڑا پھٹ جائے پیبند لگانا حضور کی سنت ہے. ابھی کیا ہوتا ہے پھٹتا بھی نہیں، اتار کے پھینک دیتے ہیں ہم لوگ. کتنا دن پہنیں گے کی تو آپ کی مرضی، آپ کی چیز ہے بھائی، لیکن کپڑے میں پیبند لگانا یہ بھی سنت ہے. سرکار خواجہ غریب نواز کے کپڑوں میں کتنے پیبند ہوتے تھے گن نہیں پاتے تھے. سرکار خواجہ غریب نواز کی پوری زندگی اللہ کے رسول کی سنت کریمہ پر عمل کرنے میں گزری ہے. اور جب انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت پر اتنا عمل کیا تو اللہ کے رسول نے بھی انہیں وہ ممتاز مقام عطا فرمایا کہ ہند کے اولیاء کو ان کے قدم کے نیچے قرار دے دیا. وہی جب اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے، رسول اللہ کی غلامی میں لگا دیتا ہے،
تو پروردگار عالم بھی انہیں اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے کہ پوری دنیا مل کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث پاک ہے، اسی موضوع کی طرف چلو تو کافی وقت ہو جائے گا۔ حدیث پاک ہے، بہت مشہور حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالی نے فرمایا۔ اب تو بات سچی مانیں گے نا لوگ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ آج بہت سارے لوگ بخاری شریف سے بہت ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کے سامنے بھی کبھی کبھار بخاری شریف کا دھوس جمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ان سے صرف بخاری کا نام پوچھ دیا جاتا ہے، بھائی بخاری شریف تو کتاب کا نام نہیں ہے، نام بتا دو ذرا سے کتاب کا، تو دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں اور راستہ ناپنے لگتے ہیں۔ بہت بخاری شریف لوگ رٹ رہے ہیں، بہت بھائی بخاری شریف میں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ نے کہا کیا بھائی حدیث صرف بخاری میں نہیں ہے، حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے، السنن الکبریٰ میں بھی ہے، السنن الصغریٰ میں بھی ہے۔ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، ان تمام میں حدیثیں ہی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول کا ارشاد جہاں مل جائے ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، جہاں بھی ملے حضور کی حدیث ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے مطلب کی چیز لے لینا ہے اور جو اپنے مطلب کے خلاف اسے چھوڑ دینا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے رہتا ہے، میری نزدیکی حاصل کرتے رہتا ہے۔ کیسے؟ نوافل کے ذریعے، یعنی بندہ نفل پڑھتے رہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک آٹومیٹک چیز ہے، آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام نے جو رات رات پر عبادتیں کی ہیں تب نہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بلند ہوا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو صرف جمعے کی 2 رکعت پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، دونوں میں زیادہ ثواب والا کون ہوگا؟ بتائیے، دونوں میں زیادہ ثواب والا کون ہوگا؟ جو 5 وقت کی نماز ڈیلی پڑھتا ہے۔ ایک وہ جو صرف ہفتے میں 2 رکعت جمعہ کی پڑھتا ہے اور اس کے بعد غائب ہے، اور دوسرا وہ ہے جو 5 وقت کی نماز روزانہ مسجد میں پڑھتا ہے، تو یقیناً اس کا ثواب 2 رکعت والے سے زیادہ ہوگا۔ اب آئیے، ایک وہ شخص ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اور راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے۔ دونوں میں کون زیادہ ثواب والا؟ کون زیادہ ثواب والا دونوں میں؟ جو زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں جتنا آپ اپنے سر کو جھکائیں گے اللہ اتنے ہی بلند و بالا فرما دے گا۔ جھکنا ہے رب کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین بلند و بالا فرما دے گا۔ تو یہ اولیاء کرام نے اپنے سروں کو رب کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے جھکا دیا، ان کے سر ہمیشہ جھکے ہی رہتے تھے، ان کی زبان ہمیشہ تلاوت قرآن میں لگی رہتی تھی۔ پروردگار عالم نے انہیں اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنا حبیب بنا لیا۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ آقا فرماتے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا نفل نماز پڑھ کر کے بندہ رب کے قریب ہوتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو کیا انعام دیتا ہوں؟ وَكُنْتُ سَمْعَهُ، اللہ فرماتا ہے میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ دیا کرتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ حدیث پاک سمجھیے، آپ نے سن لیا ہوگا۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے بندے جو رب کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں،
परवरदिगार आलम की बारगाह में उनका मकाम इतना बुलंदो बाला होता है, इतना बुलंदो बाला होता है कि आप सवाल तो औलिया किराम से करते हैं, जवाब रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। अपनी हाजतें आप ख्वाजा गरीब नवाज से मांगते हैं, लेकिन हाजतें रब्बुल आलमीन पूरी फरमा देता है। अपनी परेशानियां आप ख्वाजा गरीब नवाज के सामने रखते हैं, लेकिन ख्वाजा का रब रब्बुल आलमीन आपकी परेशानियां दूर फरमा देता है। यह हम नहीं करें, हदीस से पाक करें। इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। हदीस खुद कह रही है कि जो बंदा इतना करीब हो जाता है ना, मैं उसे ये इनाम दे दिया करता हूँ, ये इनाम दे दिया करता हूँ। और ख्वाजा गरीब नवाज से इतने करीब हुए कि जब उनका विसाल हुआ तो अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, हाजा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का वली, ये कामिल है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी महबूबियत का ऐलान फरमा दिया है, तो उनके आस्ताने पर जाना और उनसे मांगना ख्वाजा गरीब नवाज से मांगना नहीं होगा, हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना होगा। और ये कैसे, ये लोग अल्लाह वाले हैं। और एक हदीस से पाक जरा देखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मैंने शुरू में एक बात रखी थी कि बाज लोग ये समझते हैं कि जो औलिया किराम से मांगते हैं ये अल्लाह से मांगने के अपोजिट हो जा रहा है। नहीं, अल्लाह से मांगने के अपोजिट नहीं हो रहा है, बल्कि आप रब से सवाल करें, वही सबको देने वाला है। ख्वाजा गरीब नवाज को भी रब ने ही अता फरमाया है, ख्वाजा गरीब नवाज को भी रब ने ही अता फरमाया है। अल्लाह ने अता फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन आप मेरे बंदों को अता फरमाते रहे। तो जिन्हें भी जो नेमतें मिली हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया है, हमारा ईमान है। अब अल्लाह ने जो अता फरमाया उनको उनकी रब की अता से वो बांट रहे हैं। तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत अगर कर रहे हैं तो ये मोहब्बत करना भी अल्लाह से मोहब्बत करना है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम ले रहे हैं तो ये हकीकत में नाम तो गरीब नवाज का ले रहे हैं, लेकिन उससे अल्लाह की मोहब्बत दिल में इजाफा होगी। एक हदीस से पाक मिशकात शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 शख्सों की ताजीम करना भी अल्लाह की ताजीम करना है। 3 शख्सों की ताजीम करना भी अल्लाह की ताजीम करना है। वहां अल्लाह के रसूल देखिए किस तरह कर रहे हैं, अल्लाह ही की ताजीम का हिस्सा है कि 3 शख्सों की ताजीम की जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर वजाहत फरमाई और फिर इरशाद फरमाया, आदिल बादशाह। पहले नंबर पे कौन है? आदिल बादशाह। इंसाफ करने वाले बादशाह की अगर ताजीम कर रहे हैं तो हुजूर फरमा रहे ये ताजीम करना भी अल्लाह की ताजीम करना। दूसरे नंबर पे है हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाफिज कुरान की ताजीम करना भी अल्लाह की ताजीम करना है। किसकी ताजीम करना है? अल्लाह की ताजीम करना है। और तीसरे नंबर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया, किसी उम्र दराज आदमी की ताजीम करना भी अल्लाह ही की ताजीम करना है। किसी उम्र दराज की ताजीम करना भी अल्लाह ही की ताजीम करना है। अब जरा यहाँ से अपने जहन को करीब करें, आप अपनी तवज्जो इधर रखें, उधर इधर उधर ना करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में ये नहीं फरमाया कि बादशाह की ताजीम ना करना कि उससे अल्लाह की ताजीम पर खलल पड़ जाएगा या अल्लाह की ताजीम के अपोजिट हो जाएगा, नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि किसी बंदे की ताजीम ना करना कि वो अल्लाह की ताजीम के खिलाफ हो जाएगा, नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने हमें ये ज़हन अता फरमाया है कि जो भी अल्लाह वाले हैं, हाफिज कुरान हो या मुअम्मर अल्लाह का बंदा हो या इंसाफ करने वाला बादशाह हो, ये सब अल्लाह वाले हैं, तो इनकी ताजीम करना भी अल्लाह ही की ताजीम करना है। इनकी ताजीम करना अल्लाह ही की ताजीम करना है। क्यों? ये अल्लाह वाले हैं। तो अब इस हदीस से ज़हन मिल गया कि जो भी अल्लाह वाले हैं उनकी ताजीम करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताजीम करना है। ऐसा नहीं है कि हम ख्वाजा गरीब नवाज से अगर कुछ मांग रहे हैं तो हम अल्लाह के अपोजिट अलग खुदा करार दे दिया, माअज़ल्लाह, नहीं, बल्कि हर मोमिन हर मुसलमान यही नजरिया रखता है कि हम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में इसलिए हैं कि ख्वाजा की शान बहुत बुलंद है, हम भी उनके कदम से लग करके अल्लाह की बारगाह में बुलंद व बाला हो जाएं। ये है बुनियादी पॉइंट तालीमात का। क्योंकि मेरा मौजू तालीमात ही है, ये तालीमात के सिलसिले में
ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولیاء کرام کی جتنی بھی تعلیمیں ہیں وہ سب کے سب قرآن پاک اور احادیث کریمہ کا نچوڑ ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز اب کس طرح ہمیں انہوں نے تعلیم دی ہے، تعلیمات کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جس شخص میں 3 باتیں ہو جائیں اللہ رب العالمین اسے دوست رکھتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے۔ کون اللہ کا دوست ہونا چاہیے؟ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا آفر۔ اگر ابھی اعلان آ جائے کسی منسٹر کی طرف سے کہ جو یہ کر لیں گے، سی ایم ہماری سی ایم محترمہ ممتا بنرجی انہیں اپنے کیبنیٹ میں شامل کر لے گی، تو کل تو ہوڑ لگ جائے اس چیزوں پر عمل کرنے کے لیے، ہوڑ لگ جائے ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے۔ اور اگر اعلان ہو جائے کہ ہمارے پی ایم صاحب اسے اپنا دوست بنا لیں، اللہ نہ کرے کوئی ان کا دوست بنے، تو لوگ دنیا داروں کے قریب ہونے میں کتنی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جن کے اندر 3 باتیں ہو جائیں اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے، اپنا بہترین بندہ بنا لیتا ہے۔ 3 باتیں کیا ہے؟ پہلی بات دریا جیسی سخاوت، دریا جیسی سخاوت۔ دریا جب بہتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ اپنا آدمی ہے، چلو اسی کے یہاں۔ یہ کیا دیکھتی ہے؟ یہ اپنا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو، دوسروں کو ڈبا دو۔ نہیں، جب دریا بہتی ہے اپنے ہوں وہ بھی بہہ جاتے ہیں، دوست ہوں وہ بھی بہہ جاتے ہیں، دشمن ہو وہ بھی بہہ جاتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اگر تم سخاوت کر رہے ہو یہ مت دیکھنا کون تمہارا اپنا ہے، تم سخاوت کر رہے ہو، تمہاری سخاوت سے اپنے بھی فیض پائیں، تمہاری سخاوت سے دوسرے بھی فیض پائیں۔ ایک دریا کی طرح ہونی چاہیے کہ جس طرح دریا کسی کو نہیں دیکھتی ہے اسی طرح تمہاری سخاوت بھی اپنے اور بیگانے کو نہ دیکھے۔ دوسری بات سورج جیسی شفقت۔ پہلی بات کیا تھی؟ دریا جیسی سخاوت، اور دوسری بات کیا ہے؟ سورج جیسی شفقت۔ شفقت کا مطلب ہمدردی، مہربانی۔ آج ہم اور آپ جانکار لوگوں پر تو مہربانی کرتے ہیں، اپنے لوگوں پر تو مہربانی کرتے ہیں، لیکن جو جانکار نہیں ہو ان سے کوئی تکلیف ہو جائے گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ سورج جیسی شفقت ہونی چاہیے۔ سورج جو شفقت کرتا ہے کیا دشمن کو دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا ہے۔ دوست کو دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ سورج کا کام روشنی دینا ہے۔ اگر کوئی سورج کی طرف تھوکتا بھی ہے تو بھی سورج اسے روشنی ہی دیتا ہے۔ اگر کوئی سورج کو گالیاں دے تو بھی سورج اسے روشنی دیتا ہے۔ اگر کوئی سورج کو برا بھلا کہے تو بھی سورج کا کام روشن کرنا ہے، وہ دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ سورج کا کام پروٹین دینا ہے، وہ دنیا کو پروٹین دے دیتا ہے، چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو سب کو وہ فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو چاہیے سورج جیسی شفقت کریں۔ آپ کی شفقت اپنوں کے اوپر بھی ہو، آپ کی شفقت بیگانوں کے اوپر بھی ہو۔ جب آپ اس طرح کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو دوست بنا لے گا۔ اور تیسری بات ہے زمین کی مانند تواضع، انکساری زمین کی طرح، زمین کی طرح انکساری۔ زمین پر آپ ہمدردی سے چل رہے ہیں تو بھی زمین آپ کو کچھ نہیں کر رہی، اکڑ کے چل رہے ہیں تو بھی زمین آپ کو کچھ نہیں کر رہی، بلا وجہ پاؤں مارتے ہوئے زمین پر چل رہے ہیں تو بھی زمین آپ کو کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ایسی تواضع ہے زمین کی، جس طرح آپ زمین پر چلیں زمین آپ کو برداشت کر لے رہی ہے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے آپ کے اندر انکساری اتنی زیادہ ہونی چاہیے تکبر کی بو بھی نہ آنے پائے، اور آپ کے اندر اکڑ بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ اگر آپ کے اندر زمین جیسی انکساری پیدا ہو جائے گی آپ مومن کامل بن جائیں گے۔ آپ خلاصہ دیکھیں کس طرح سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنی تعلیمات میں یہ سمیٹا ہے، کس طرح سمیٹا ہے۔ دریا جیسی سخاوت، سورج جیسی شفقت اور زمین جیسی انکساری اور تواضع پیدا ہو جائے۔ یقیناً یہ تینوں خصلتیں انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر سخاوت بھی کرتے ہیں دیکھ داکھ کے کرتے ہیں اپنا آدمی ہو، شفقت بھی کرتے ہیں دیکھ داکھ کے کرتے ہیں اپنا آدمی ہو، کوئی اجنبی سے ٹھیس لگ جائے گالی گلوچ کر دیتے ہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، اور سرکار خواجہ غریب نواز کی بھی یہی تعلیم ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں،
یہ پہلی پوائنٹ. دوسری پوائنٹ سرکار خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا. ایک مسلمان کی بے عزتی کرنے سے تمہیں جتنا نقصان ہوگا سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے گناہ سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا. اور وجہ کیا ہے؟ ایک مومن کا جو دل ہوتا ہے نا، ایک مومن کا جو دل ہے، اس دل کی بڑی قیمت ہے. اس دل کی بڑی قیمت ہے کیونکہ اس دل میں اللہ و رسول کی یادیں بس رہی ہیں. اس دل میں اللہ و رسول کی محبتیں بس رہی ہیں. جو بھی مومن ہے، ہر مومن کے دل میں اللہ و رسول کی محبت ضرور ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، بالکل ہے. ہر مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے ہماری جانوں کو بھی، ہمارے مالوں کو بھی. کس لیے؟ کہ تمہیں جنت ملے گی. اللہ نے جنت کے بدلے میں ہماری جان اور ہماری مال کو خرید لیا ہے. تو ہم جنت خرید رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا لیا ہے؟ ہماری جان، ہماری مال کو لیا ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں، آخر جنت کے مقابلے میں ہماری جان کیسے ہو گئی؟ جنت کے مقابلے میں آپ کسی چیز کو 100 روپے میں کسی سامان کو خریدتے ہیں تو وہ سامان 100 روپے کے لائق ہی ہوتی ہے. 1000 میں آپ کوئی سامان خریدتے تو اس کا مطلب وہ اس سے عمدہ سامان ہے. 1,00,000 روپے اگر آپ اس کی قیمت لگاتے ہیں اس کا مطلب وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. 1,00,000 روپے اگر آپ اس کی قیمت لگاتے ہیں اس کا مطلب اور زیادہ قیمتی ہے. تو اب ہماری جان اور ہمارا مال جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے. جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ نے عظیم نعمت دے کر کے ہماری جان اور مال کو خرید لیا ہے. ہمارے جان کی اتنی قیمت اب کیوں ہوئی؟ ہماری جان کی اتنی قیمت کیوں ہوئی؟ اگر آپ اس پر اندازہ کریں، اپنے ذہن و فکر کو لگائیں. ہمارا یہ ہاتھ قیمتی نہیں ہے، ہمارا یہ سر قیمتی نہیں ہے، ہمارے یہ بدن قیمتی نہیں ہے، بلکہ قیمتی ہمارا وہ دل ہے جس میں اللہ و رسول کی محبت بس میں. وہی دل قیمتی ہے جس دل میں اللہ و رسول کی محبت آ گئی ہے. اللہ کی محبت آ گئی نا، اللہ کا خوف آ گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا آپ نے، مسلمان ہے نا آپ، کلمہ طیبہ آپ نے پڑھ لیا نا، آپ کے دل کی قیمت بلند و بالا ہو گئی، بلند و بالا ہو گئے. اللہ رب العالمین نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ایمان والوں کو. میں کبھی کبھار اس چیز کو بتاتا ہوں، میرے بھائیو، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کرسی پر، سب اللہ کو ماننے والے ہیں نا. آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے آپ کا مقام کہ اللہ نے آپ کی جان و مال کو خرید کر جنت دے دیا ہے آپ کو. اب اگر ہمیں جنت چاہیے تو اپنی جان، اپنے مال کو خدا کے سپرد کر دینا پڑے گا، خدا کے سپرد کر دینا پڑے گا. اچھا، قرآن میں جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے لفظ یہی لایا، ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے. اشترا کا مطلب خریدنا، اللہ نے خرید لیا. اور خریدنے کا مطلب اچھی طرح جانتے ہیں، ہر ایک سمجھ رہا ہے. جو خرید لیتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، اور خریدار کے پاس جو چیز تھی وہ بیچنے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے، بیچنے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے. ہم نے یہ موبائل کسی سے خرید لیا، کل تک آپ کے پاس تھا، آپ بیچنے والے ہیں. کل تک آپ کے پاس تھا، آپ اس کے مالک تھے. آج میں نے اس کی قیمت ادا کر کے آپ سے خرید لیا، میں نے 10,000 آپ کو قیمت دے دی، آپ نے موبائل دے دیا، یہ موبائل میرا ہو گیا. یہی نا فارمولہ ہے خریدنے اور بیچنے کا، یہی ہے نا بھائی. اب آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا لگائیے، کتنا بلند و بالا مقام ہے آپ کا. یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہم نے موبائل خرید لیا، موبائل کے ہم مالک ہو گئے، آپ کو ہم نے 10,000 دے دیا. آپ نے ہمارے پر مہربانی کی اور کہا حضرت یہ پیسہ بھی آپ ہی رکھیے، جہاں کہوں گا وہیں لگائیے گا، جہاں میں کہوں گا وہیں آپ لگائیے گا، آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے ہیں، جہاں میں کہوں گا وہیں لگائیے گا. مان لیا ہم نے اور ہم نے لے لیا. تو اب کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس پیسے کو اپنی مرضی سے اڑاتے پھریں؟
مہدی بگان میں آئے 10 کلو گوشت خرید لیں، ہمارے لیے جائز ہے؟ ہرگز نہیں، جہاں آپ کی مرضی ہوگی وہیں ہم اس پیسے کو لگا سکتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کی آیت کریمہ کی طرف، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے خرید لیا ہے ہماری جان کو بھی اور ہمارے مال کو بھی، خرید لیا ہے۔ کون خریدار ہوا؟ کس نے خریدا؟ اللہ نے خریدا ہے ہماری جان کو اور ہمارے مال کو۔ تو اب ہماری جان کا مالک کون ہوگا؟ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہماری جان کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے، ہمارے مال کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اللہ نے ہماری جان اور ہمارے مال کو ہمارے ہی ہاتھ میں عطا فرما دیا۔ اے میرے بندے، تو تیری ملکیت میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا خالق ہوں، لیکن یہ جان بھی تجھے دے رہا ہوں، یہ مال بھی تجھے دے رہا ہوں کہ میں جہاں کہوں گا وہیں تم اپنی جان کو بھی لگانا، وہیں اپنے مال کو بھی لگانا ہے۔ پروردگار نے فرمایا ہے اے میرے بندے، تم روزانہ 5 وقت اپنے وجود کو نماز میں لگا دو، ہمیں وہیں لگانا پڑے گا۔ رب نے فرمایا ہے اپنی زبان کو تلاوت قرآن میں لگا دو، ہمیں اپنی زبان وہیں لگانی ہوگی۔ سمجھنا پڑے گا، اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، جنت ہمیں دے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری جان کو خرید لیا ہے۔ اور پھر کہا ہے بندے تیرے ہی پاس تیری جان رکھ دے رہا ہوں، جہاں کہوں گا وہیں لگانا، جہاں کہوں گا وہیں لگانا۔ یہی خواجہ غریب نواز کی تعلیمات بھی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو جو بھی ایمان رکھتے ہو۔ اب ایمان والوں کی جو جان ہے تو بظاہر ہمارے ہاتھ میں، بظاہر کہتے ہیں ہم اس جان کے مالک ہیں، لیکن اگر آپ نے جنت خرید لیا ہے تو آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر آپ نے جنت لے لیا ہے اپنے رب سے کہ پروردگار ہمیں اپنی جنت عطا فرما، تو جنت دے دیا ہے اللہ نے، ہماری جان کو خرید لیا ہے۔ تو اب جس رب نے ہمیں خرید لیا ہے ہمیں اسی رب کی مرضی پر چلنا پڑے گا۔ ہرگز جائز نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ان کے مال کو ہمیں بلا اجازت استعمال کرنے کی حق نہیں ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہی اولیاء کرام کی تعلیمات ہے۔ اور جب ہمارا مال اور ہماری جان اتنی زیادہ قیمتی ہے، تاب آئے سرکار خواجہ غریب نواز نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا۔ تو خواجہ غریب نواز کی اس تعلیم پر اگر آپ غور کریں تو خواجہ غریب نواز اشارہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو جن کے دل میں اللہ و رسول بستے ہیں، اے ایمان والو جس مومن کے دل میں اللہ کی محبت اور نبی کا جلوہ موجود ہے، اس دل کو اگر تم نے ٹھیس پہنچا دیا یقیناً اس سے بڑا کوئی بھی گناہ نہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس دل کو ٹھیس پہنچا دیا، ایک مسلمان کی بے عزتی بہت بڑا جرم ہے۔ اور میں یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھے گا، مسلمان جب بھی ہم اور آپ بول رہے ہیں سارے لوگ اس میں شامل ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی حضور کو مان رہے ہیں، جو بھی اللہ کو مان رہے ہیں، جو بھی قرآن کو اور آسمانی کتابوں کو مان رہے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ چاہے کتنے گناہگار ہو جاؤ، گناہگار تو سب لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی مسلمان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیے، کسی بھی مسلمان کی بے عزتی نہ کیجیے۔ کیوں؟ اگر ہم نے مسلمان کو تکلیف دے دی ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچا دیا، یہ ٹھیس کہاں جا رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اذا مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دے دی۔ کتنا بلند و بالا مقام ہے میرے بھائیوں آپ کا۔ مسلمان کوئی ہے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہونا چاہیے بس۔ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، اور پھر فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچا دی۔ تو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا
اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آقا کریم کے ارشاد کے مطابق آپ اپنے کسی بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو حقیقتاً وہ تکلیف اللہ کے رسول کو ہو رہی ہے، اور جب رسول کریم کو تکلیف ہوگی تو اللہ کی رحمت بھی ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمان کی بے عزتی ہرگز نہیں ہونی چاہیے اور نہ ان کو تکلیف دینی چاہیے۔ اسی طرح سرکار خواجہ غریب نواز کے کچھ اور ارشادات بھی ملاحظہ فرمائے، جہاں آپ نے ایک بندے مومن کو رب کی بارگاہ کے قریب کر دیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، آج آپ کو اپنا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے مومن بھائیوں، اگر آپ کسی وجہ سے مسجد سے دور ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں، تو یہ نہ سوچیں ارے ہم تو گناہ میں ہے، یہ کیا مسجد چاہیے، نہیں۔ وہ رب فرماتا ہے تم جب بھی آؤ گے میرے دروازے کی طرف، وہ رب فرماتا ہے ہمارا وہ خالق ہے، ہمارا وہ مالک ہے، وہ فرماتا اے میرے بندو تمہاری عمر کہیں بھی کٹ گئی ہے، جب بھی رب کی بارگاہ کی طرف آ کر اپنی گناہوں سے توبہ کر لو گے، میں تمہارا رب تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وہ رب العالمین توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کس چیز نے تمہیں اپنے کرم فرمانے والے رب سے دور کر دیا ہے؟ آہا، کس طرح رب فرما رہا ہے؟ اے میرے بندو قریب آؤ رب کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قریب آ جاؤ۔ کس چیز نے تمہیں آخر رب کی بارگاہ سے دور کر دیا ہے؟ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اپنے رب سے کتنا دور ہیں۔ اگر رب سے دور ہیں، آپ یقین جانیں جو زندگی اللہ رب العالمین سے دور ہو کر کے گزرتی ہے اس زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، کوئی خیر و برکت نہیں ہے، اور جو زندگی رب سے قریب ہو کر کے گزرتی ہے نا، اس زندگی میں سراپا رحمت ہی رحمت، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ رب کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو سر بلندی تمہارے ہی لیے ہے، اے ایمان والو بلند و بالا تم ہی ہو، شرط یہ ہے پہلے مومن تو بن جاؤ، مومن تو بن جاؤ، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو عملی طور پر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ نے دنیا کی دوسری قوموں کا امام بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے امت محمدی، آپ سب کو امت محمدی ہے نا ہمارا، امت محمدی کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی دوسری قوموں کا امام بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے محمد کے غلاموں، تم اپنے بہتر اخلاق سے دنیا کے دوسرے لوگوں کو ادھر متوجہ کرو۔ یہ ہمارا کام تھا، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اور آپ تمام مسلمان بہترین اخلاق سے مزین ہو کر کے دنیا کی دوسری قوموں کے پاس اپنے اخلاق کو پیش کریں، تاکہ دنیا کی دوسری قومیں اندازہ کر لیں اور احساس کر لیں جب محمد عربی کے غلاموں کا یہ حال ہے، محمد عربی کا کیا عالم ہوگا۔ جب ان کے ادنا غلاموں کے اخلاق کا یہ عالم ہے، جب ان کے ادنا غلاموں کی شفقت کا یہ عالم ہے، خود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ تو ہمیں اپنے رب سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ تو چند اور تعلیمات سرکار خواجہ غریب نواز کی دیکھیں۔ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، بس جو نماز سے عہدہ بڑا ہوگا نجات پا جائے گا۔ ایک راز ہے نماز۔ مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے رب کی دیدار کی خواہش ہوتی ہے، یعنی جب میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا دیدار کر لوں، نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتا ہوں۔
کتنا بلند و بالا، کتنا بہترین ہماری زندگی کو جھنجھوڑنے والا مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں رب کا دیدار کروں، میں نماز میں کھڑے ہو جاتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے کلام کروں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کا دیدار کرنا، اللہ کی زیارت کے لیے جانا، نماز میں جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک، اپنے رب کی عبادت کرو تو اس طرح کرو، اس طرح کھڑے ہو کر کے کرو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور کیوں کہا کرنے کے لیے؟ آپ کسی کے ملازم ہیں، آپ کا کوئی نوکر ہے، نوکر کو جب احساس ہوتا ہے کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے یا میں آقا کو دیکھ رہا ہوں، چلیے یہی پوائنٹ، نوکر جب یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں، سامنے ہے، تو وہ اپنے کام کو بھی بہتر طریقے سے کرتا ہے، اپنا کام اچھا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ نوکر دیکھ رہا ہے بھائی میرے آقا سامنے ہے، اگر کچھ کمی کروں گا پیمنٹ کاٹ لے گا، نوکری سے نکال دے گا۔ کتنی آسانی کے ساتھ یہ ہمارے ذہن میں دنیا کا معاملہ بس گیا۔ آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل سے دنیا اور دنیا کے سارے خیالات نکل جائیں گے، دنیا کے سارے خیالات نکل جائیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگر تم یہ نہ کر سکو تو میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ ضرور سوچنا کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری نماز کا عالم ہونا چاہیے، اور یہ نماز کا ہی عالم نہیں بلکہ دنیا کے سارے کام کا عالم یہی ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کرنے جائیں یہ سوچ لیں ہم اپنے رب کے سامنے ہیں اور رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر ہم نے اور آپ نے اپنے ذہن کو یہاں تک پہنچا دیا، ہمارے معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ضرورت اسی بات کی ہے اپنے ہوش کو بیدار کریں، اپنے ذہن و دماغ کو کھولیں۔ ابھی تک اگر آپ دور ہیں اور یہ بھی نہ سمجھے کہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کو پہنچانا یا دین کی باتیں بتانے کی ذمہ داری صرف ہماری ہے، آپ بھی غلامان محمد ہیں، اپنے آقا کے پیغام کو دور تک پہنچانا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ سوچیں، مائنڈ میک اپ کریں کہ ہمیں امت محمد بن کر کے زندہ رہنا اور زندگی گزارنا۔ یہ مائنڈ میک اپ کرنا پڑے گا، مائنڈ سیٹ اپ کرنا پڑے گا کہ ہمیں امت محمد بن کر کے زندگی گزارنا ہے، ہمیں آزاد قوم بن کر کے زندگی نہیں گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا ہے اور اس دائرے کا نام شریعت محمدی ہے۔ اس دائرے سے ہم اور آپ ہرگز باہر نہیں نکل سکتے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہی رسول کریم کی تعلیمات بھی ہے، اور یہی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے۔ ہمیں اب ان تعلیمات کو عمل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنانا پڑے گا، اپنے ذہن و فکر کو بیدار کرنا پڑے گا، اور آنے والے کل کے لیے ایک منصوبے کے ساتھ آغاز کرنا پڑے گا، تبھی ہمارے معاشرے میں بہتری بھی پیدا ہوگی اور تبھی ہمارے معاشرے میں انقلاب بھی پیدا ہوگا۔ ایک ایک سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ آپ کوشش کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کون سا کام آپ کی زندگی میں غلط ہو رہا ہے۔ دن بھر کی ڈائری بنایا، بس آخری بات، وقت تو غالباً ہو چکا ہے، بس ایک آخری بات، اگر آپ نے میری اس بات کو یاد رکھ لیا نا تو انشاءاللہ آپ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ایک بات مان لیجئے، آپ جو صبح سے اب تک اٹھنے کے بعد کام کیے ہیں نا، اس کا ایک جائزہ لیجئے۔ رات میں جب سونے جائیے نا تو اس وقت اپنا ایک جائزہ لیجئے کہ صبح سے شام تک اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ ہم زندہ ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں صاف و شفاف ہوا مل رہی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اپنے بال بچوں میں آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ قدم قدم پر اللہ کی سینکڑوں نعمتیں ہمیں مل رہی ہے۔ جب آپ بستر پہ جا رہے ہیں یہ سوچیں، اپنے ذہن میں بنائیں، اللہ نے ہمیں اتنی نعمت عطا فرمائی ہے،
ہم اللہ کا نام کئی مرتبہ اپنی زبان سے ابھی تک لیے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے اللہ کا نام اپنی زبان سے لیا ہے. ذرا سوچیں، بعض لوگوں کے تو دن اس طرح کٹ جاتے ہیں کہ پورے دن میں بھی اللہ کا نام ایک مرتبہ بھی زبان پر نہیں آتا ہے، دنیا میں گزر جاتے ہیں. میرے بھائیو، ایسا نہ کریں، اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکالیں، اللہ کو یاد کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیں کہ دن بھر میں کون سا غلط کام بڑا ہے جو آپ نے کیا ہے، کون سا بڑا غلط کام کیا ہے. کسی کو دھوکہ دے دیا ہے، کسی کے ساتھ کسی کا مال چوری کر لیا ہے، کسی کے مال کو چھین لیا ہے، کسی کی زمین غصب کر لیا ہے. آپ دیکھیں کہیں ان میں سے کوئی کام تو نہیں. اگر ہو تو ایک کو کل چھوڑ دیں، ایک کو کل چھوڑ دیں، دوسرے دن پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے اور دیکھیے آپ کی زندگی میں کون سا غلط کام بڑا ہے. آپ ایک ایک کر کے چھوڑتے جائیے. آپ یقین کریں اسی طرح تبدیلی آتی ہے اور اسی طرح انقلاب آتا ہے. آپ ایک ایک کر کے اپنے برے کام اور غلط کام کو چھوڑتے جائیں، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا آپ کی زندگی سے تمام برے کاموں کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر اور نقش قدم پر چلنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.